5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے جبرائیل سے خود ہی پوچھا، تمہارے جبرائیل تم مجھ سے پوچھ رہے ہو حالانکہ تم زیادہ جانتے ہوگے، نہیں معلوم۔ بارش کب برسے گی؟ نہیں جانتے۔ یہ آدمی کہاں جا کر مرے گا؟ نہیں جانتے۔ کل کیا کمائے گا؟ نہیں جانتے۔ ماں کے رحم میں کیا ہے؟ نہیں جانتے۔ اللہ نے ان 5 چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے، اللہ نے 5 چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے کہ نہیں جانتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر کائنات کی شکلوں کا انکار نہیں کرو گے تو کوئی بھی شکل ہمارے اللہ کے درمیان حائل ہو جائے گی، کہ ستاروں سے نہیں ہوتا، اللہ کرتے ہیں۔ ورنہ نجومی سے پوچھیں گے تم بتاؤ جی کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو ان تمام شکلوں سے ہٹایا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے دشمن کے مقابلے پر، نجومی نے کہا اس وقت نہ نکلیے، آپ کو ناکامی ہوگی، آپ کو ناکامی ہوگی، آپ کو فتح نہیں ہوگی، میں بتاتا ہوں فلاں وقت نکلیں، میں نے ستاروں کو دیکھ کر کہا ہے۔ حضرت نے فرمایا جو تیری بات کا یقین کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی طرح فرمایا جو تیری بات کا یقین کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے دوستو، جتنی بھی کائنات کی پھیلی ہوئی شکلیں ہیں، ان تمام شکلوں سے نظام کائنات کے تغیر کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک پتا بھی درخت سے اگر سوکھ کر گرتا ہے اللہ کے حکم سے گرتا ہے، اللہ کے امر سے گرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں جتنا بھی اللہ کا غیر ہے، سارے ملائکہ، سارے زمین و آسمان، سارے شیاطین و جنات، جتنا بھی اللہ کا غیر ہے، اس سب کی نفی ہے، اس سب کی نفی ہے، اس سب کی نفی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، کہ اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، جبرائیل آئے اپنے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ لے کر، فرمایا یہ کیا حکم ہے؟ یہ آنا اس امتحان کے لیے تھا، یہ آنا اس امتحان کے لیے تھا کہ ان سے ہونے کا یقین ہے یا براہ راست ہماری ذات سے ہونے کا یقین ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، اما علیہ کا فلا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، صاف انکار کر دیا، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنے حکم سے ٹھنڈا کیا، اپنے امر سے ٹھنڈا کیا۔ میں اس لیے عرض کر رہا جتنی بھی کائنات کی شکلیں ہیں، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے، نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے، نظام کائنات سے کائنات کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساری دنیا کا سائنس اور ساری دنیا کی مادی تعلیمات یہ مسلمان کو یہ پڑھا رہی ہیں کہ کائنات میں ایک چیز پیش آئے گی، وہ دوسری چیز سے پیش آئے گی، جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا، جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا۔ نہیں، میں نے عرض کیا کہ 5 چیزیں ہیں جن کا اللہ نے علم اپنے پاس رکھا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت اللہ جانتے کب قائم ہوگی۔ کیوں چھپایا گیا؟ تاکہ تم میں سے ہر ایک عمل میں اس خوف سے لگا رہے کہ نہ جانے کب قیامت قائم ہو جاوے، کب عمل کا وقت ختم ہو جاوے۔ اگر یوں بتا دیتے اتنی مدت کے بعد قیامت قائم ہوگی تو اس سے پہلے لوگ عمل کر کے اپنے آپ کو سنبھال لیتے، اچانک آ جائے گی، اچانک آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت ایسے آئے ہیں ساتھ ساتھ، قریب قریب۔
अकादु उख्फीहा लितुज्जा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसआ, कि अल्लाह ने छिपाया है कयामत को इसलिए ताकि हर एक को उसकी कोशिश का पूरा बदला दिया जाए। मेरे दोस्तों अजीजों, दूसरी बात मैंने अर्ज की कि बारिश कब बरसेगी। माहिर मौसमियात कहते हैं कि बारिश होगी। हम गए हज में, वहां अखबार में आ गया कि हज में सख्त तूफान आएगा, बहुत खतरनाक बारिश होगी और बड़ा जबरदस्त सैलाब आएगा। कि जी अखबार की खबर है। हमने कहा कि हम तो नहीं मानते इसको, कुरान तो ये कहता है कि अल्लाह के गैर को नहीं मालूम कि बारिश कब बरसेगी, और ये कह रहे कि हमें मालूम है, ये कैसे हो सकता है। बहुत से हज ही नहीं किया, बहुत से ने हज ही नहीं किया कि सैलाब आएगा। हमने अर्ज किया, हज फरमाते थे कि तुम अल्लाह के गैर के दावों को झुटाया करो तो अल्लाह ताला गैरों को तुम्हारे सामने झूठा करके दिखलावेंगे। तुम गैरों को झुटाया करो अल्लाह के मुकाबले में तो अल्लाह गैरों को तुम्हारे सामने झूठा करके दिखलावेंगे। पूरा हज हो गया, सुन्नत के मुताबिक मिना का कयाम हुआ, एक कतरा भी बारिश का नहीं बरसा, एक कतरा भी नहीं। मुंह छिपाए फिरे कि हमने दावा किया था बारिश होगी, एक कतरा बारिश का नहीं आया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया करते रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं रब को पहचाना ही इसमें है कि जिस काम में नाकाम होता था उसमें अल्लाह याद आते थे। अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्क़िल अज़ाइम, मैंने रब को पहचाना है अपने इरादों में नाकाम होकर। हमने अर्ज किया, एक बात यह है कि अल्लाह का गैर नहीं जानता कि बारिश कब बरसेगी। कोई नहीं जानता कि माँ के रहम में क्या है। ये अगर ये कहें कि हम बतला देंगे लड़का है या लड़की, यहाँ लड़का लड़की का सवाल ही नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि इस बच्चे की उम्र कितनी है, बदबख्त है या नेकबख्त है, इसकी उम्र कितनी है, इसके नसीब में रिज़्क़ कितना है, ये नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा। ये तमाम चीजें अल्लाह की तरफ से लिखी हुई हैं, इसको कोई नहीं जानता। तो मैंने अर्ज किया कि गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जितनी भी कायनात की शक्लें हैं ये दावा करती हैं कि हम जानते हैं। सबसे पहले इस पर ईमान लाओ, सबसे पहले इस पर ईमान लाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहते हैं अपनी कुदरत से वो करते हैं। निजाम कायनात का कायनात से कोई ताल्लुक नहीं है। ईमान पहले ही सिखलाया गया कि निजाम कायनात का कायनात से कोई ताल्लुक नहीं, करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। जितनी भी शक्लें हमारे हाथों में हैं ये हमारे इम्तिहान के लिए हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, जितने असबाब इंसानों के हाथों में हैं ये असबाब महज इम्तिहान के लिए हैं। हम जिनके हाथों में ये असबाब देखते हैं हम उनसे उम्मीद कर बैठते हैं, हम उनसे उम्मीद कर बैठते हैं। ये डॉक्टर है, ये अगर दवा सही दे देगा तो शिफा हो जाएगी। ये मालदार हैं, इनके हाथ में माल है, माल दे देंगे तो काम हो जाएगा। ये औहदेदार हैं, अगर ये कह देंगे तो काम हो जाएगा। मेरे दोस्तों अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में जितने भी असबाब जिनके हाथों में दिए हैं वो हमारे इम्तिहान के लिए दिए हैं कि देखना ये चाहते हैं कि ये हमारी जात से होना समझते हैं, ये जिनके हाथों में ये असबाब हैं उनसे होना समझते हैं। देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को असबाब से इसलिए भरा है कि वो देखना चाहते हैं कि तुम्हें से अच्छा अमल किसका है। इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, कि हमने जमीन को भरा है असबाब और शक्लों से और जीनत की चीजों से, वो तुम्हारे अमल को परखने के लिए कि तुम्हें देखें कि अच्छा अमल किसका है। ये देखना चाहते हैं अच्छा अमल किसका है।
سب سے زیادہ اللہ نے جو اسباب پر بادشاہت اور اختیار دیا وہ دیا سلیمان علیہ السلام کو، دیا سلیمان علیہ السلام کو۔ یعنی آگ پلک جھپکنے کے بقدر اتنی دیر میں بلقیس کا تخت ایک لمبی مسافت سے چل کر حاضر ہو گیا۔ اس پر بھی یہ فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی، میرے رب کا فضل ہے مگر میری آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ کا فضل ہے مگر آزمائش کے لیے ہے۔ کارخانہ اللہ کے فضل سے ہے، آزمائش کے لیے ہے۔ دکان اللہ کا فضل ہے، آزمائش کے لیے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب مل گئے ہیں لہذا اللہ نے میری کامیابی کا ارادہ کر لیا ہے۔ حالانکہ اسباب اس امتحان کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں اسباب میں کہ یہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، ایک تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں اسباب میں کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، ایک اللہ تعالی اسباب میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نتائج اور نفع کو ان اسباب سے جوڑتے ہیں یا ہماری ذات سے جوڑتے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو ایسا تسلط دیا، کائنات کی شکلوں پر جنات، شیاطین، پرندے، درندے، ہوا، دریا، سب تابع، سب تابع۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اتنا کچھ اختیارات دیں، ان سارے اختیارات میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کر لیں گے، یا ان سارے اختیارات میں ہمیں یاد رکھتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ اللہ کی شان، اللہ نے آزمایا دو چیزوں میں، ایک تو آزمایا زینت کی چیزوں میں کہ دیکھیں یہ کوئی مزین چیز دیکھ کر ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام گھوڑے دیکھنے میں مشغول ہوئے، ایسے گھوڑے جو فضا میں اڑتے تھے، زمین پر دوڑتے تھے، سمندر میں تیرتے تھے، ان کو دیکھنے میں مشغول ہوئے کہ اس میں عصر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ بس یاد رکھو کامیاب وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو ساری کائنات کے مقابلے میں ایک عمل کے ضائع ہونے کا غم، ایک عمل کے ضائع ہونے کا غم ساری کائنات کے ہاتھ سے جانے سے زیادہ ہو، وہ کامیاب ہے۔ اور جس کو ساری کائنات کے ہاتھ سے نکل جانے میں کے مقابلے میں ساری کائنات کے ایک نماز کے ضائع ہو جانا، ساری کائنات کے مقابلے میں اس کو اگر نماز کے ضائع کا غم نہ ہو، یہ ناکام ہے۔ ساری کائنات جس کو دے دی جاوے ایک نماز کے مقابلے میں تو یہ ناکام ہے، اور ساری کائنات چھین لی جاوے اس سے ایک نماز کے مقابلے میں تو یہ کامیاب ہے۔ اللہ نے آزمایا انہیں اتنا غم اپنی نماز کے ضائع ہونے کا کہ وہ گھوڑے جو اللہ تعالی نے خاص طور پر انتہائی مزین تیار کیے تھے سب کاٹ ڈالے، سب کاٹ ڈالے۔ یہ باقی رکھنے کی چیز نہیں ہے، اس نے مجھے اللہ کے ایک فریضے سے غافل کر دیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ تو فریضہ، صحابی اپنے باغ میں نفل نماز پڑھ رہے، اس نماز کے دوران نفل نماز، اور ظاہر بات ہے کہ صحابی نفل نماز مسجد سے باہر ہی پڑھیں گے یا گھر میں پڑھیں گے یا باغ میں پڑھیں گے، وہاں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ فرض نماز گھر میں پڑھی جاوے یا فرض نماز مسجد کے علاوہ کہیں پڑھی جاوے، کیونکہ فرض نماز پر جمع ہونا امت کی 5 مرتبہ اجتماعیت کو اس طرح دکھلانا تھا کہ 5 مرتبہ ہر مسلمان غیروں کے درمیان سے نکل کر 5 مرتبہ عملی طور پر یہ دکھلائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے، ثابت کرنے کے لیے
پانچ وقتہ نماز پر مسجد میں جمع ہونا ہے، تاکہ تم جماعت کی نماز چھوڑ کر کہیں منافق نہ قرار دیے جاؤ۔ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، تاکہ کہیں تم جماعت کی نماز چھوڑ کر منافق نہ قرار دیے جاؤ۔ اوہو، کہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فرض نماز سے غائب ہوتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ یا تو سخت بیمار ہو گیا ہے یا منافق ہو گیا، ورنہ مسجد کی جماعت کا من نہیں چھوڑ سکتا۔ جماعت کی نماز کی یہ حکمت اور اہمیت تھی کہ 5 مرتبہ مسلمان ہر قسم کے لوگوں سے، میں جو کہہ رہا ہوں میری بات ذرا توجہ سننی ہوگی، ہر قسم کے لوگوں سے، ہر خیال کے لوگوں سے، ہر مذہب کے لوگوں سے پوری طرح نکل کر مسجد میں جمع ہوں 5 مرتبہ اور بتلائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ورنہ ایک سنت کے چھوڑ دینے پر اتنی سخت وعید کہ میں نوجوانوں سے کہوں کہ ایندھن اکٹھا کریں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دیں جو نماز فرض گھر میں ادا کر رہے ہیں۔ اس سخت وعید کی کیا وجہ ہے؟ اس سخت وعید کی وجہ یہ ہے کہ جماعت کی نماز یہ امت کی اجتماعیت کو ثابت کرنے کے لیے ہے، امت کی اجتماعیت کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ تمام خیالات کے لوگوں سے اپنے آپ کو نکال کر اجتماعی طور پر دکھلاؤ، اپنی امتیازی شان ظاہر کرو۔ یہ حکمت ہے جماعت کی نماز کی۔ اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ممکن نہیں تھا اس زمانے میں کہ کوئی فرض نماز گھر میں پڑھ لے۔ ایک صحابی نے آ کر سارے آزار پیش کیے آپ کے سامنے، کہ مجھے کوئی لانے والا نہیں ہے، میں اندھا ہوں، مدینہ 7 بچھوؤں کا علاقہ ہے، میرے اور مسجد کے درمیان راستے میں بے شمار درخت ہیں، میں چل نہیں سکتا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لوں؟ فرمایا نہیں، مسجد آؤ۔ یہ اہمیت کیوں تھی؟ یہ اہمیت 5 مرتبہ مسلمان مسجد میں جمع ہو کر دکھلائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اپنے آپ کو اجتماعی فریضے سے آپ کو ثابت کرو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ فرائض کا مسجد سے باہر جا کر لینا یا ضائع کر دینا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ صحابی کو بھول ہوئی، نفل نماز میں باغ کے گھنا ہونے پر چڑیا کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا، اس پر اس باغ کو صدقہ کیا جو 50,000 کا باغ تھا کہ یہ باغ رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس نے میری نفل نماز میں شبہ اور خلل پیدا کر دیا۔ جو اپنے نوافل کی ایسی حفاظت کریں، کیا دنیا ان کو فرائض سے روک دے گی؟ کیا ان کی دنیا ان کو فرائض سے روک دے گی؟ میں نے عرض کیا امتحان تھا یہ کہ ہم نے ایسے گھوڑے تمہیں دیے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر بنے ہوئے سے متاثر ہوتے ہو یا بنانے والے سے متاثر ہوتے ہو۔ ہماری ساری بے دینی اور غفلت کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارا تاثر بنے ہوئے سے ہے، بنانے والے سے نہیں ہے۔ اگر بنانے والے کا تاثر ہے تو وہ یاد رہے گا، اور اگر بنے ہوئے کا تاثر ہے، یہ امریکہ نے بنایا ہے، جاپان نے بنایا ہے، اس نے بنایا، جس بنے ہوئے کی نسبت جس بنانے والے کی طرف کر رہے ہو، اسی کا تاثر اللہ کی اطاعت سے روکے ہوئے ہے۔
اصل بات یہ ہے. چنانچہ عصر کی نماز قضا ہوئی، اس کے غم میں ان گھوڑوں کا ڈالا. اللہ نے ان کے اس فریضے کو ادا کرانے کے لیے سورج کو واپس نکالا. سورج کو واپس کیا، جاؤ واپس آؤ، میرے بندے سلیمان کو نماز پڑھنی، واپس آؤ. حضور اکرم آپ سلیمان علیہ السلام کے لیے تو ایک مرتبہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متعدد بار سورج واپس آیا ہے. جی ہاں، میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ جو حکم کو اصل سمجھتے ہیں، مولانا صاحب فرماتے تھے اگر یہ امت اجتماعی طور پر دعوت اور عبادت کو اس طرح جمع کر لے جیسے ان کی جمع کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ان کے لیے کائنات کے نظام کو ایسے مسخر کریں گے جیسے صحابہ کے لیے کیا ہے، انبیاء کے لیے کیا ہے. ایسا کہ ملفوظات میں ہے کہ یہ کام دعوت اللہ کا یہ تسخیر کائنات کا نسخہ ہے کہ نظام کائنات مسخر ہو جائے گا اس سے. جی ہاں، تسخیر عالم کا نسخہ ہے. کیوں؟ کہ تم ہمارے بن کر رہو تو ہم نظام کائنات کو تمہارے تابع کریں گے. یوشع بن نون دشمن کے مقابلے پر، اے اللہ ادھر عصر کی نماز ہے اور ادھر دشمن مقابلے پر ہے، ان سے مقابلہ کرتے ہیں تو عصر قضا ہوتی ہے، عصر پڑھتے ہیں دشمن کا خوف ہے. اے اللہ ہم مامور ہیں، تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ سورج مامور ہے، یہ بھی تیرے حکم کا پابند ہے. فرق یہ ہے کہ ہم تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے. تو جب ہم تیرے لیے ہیں اور یہ ہمارے لیے ہے تو یہ اپنی مرضی سے کیسے چل سکتا ہے؟ ہاں، یہی بات ہے کہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر جب مسلمان پریشان ہو جائے گا، جب دعوت عبادت کو جمع کرنے پر مسلمان پریشان ہو جائے گا، تب اللہ رب العزت اس کے لیے نظام کائنات کو مسخر کریں گے. ورنہ کیا بتاؤں، یہ نظام کائنات تو بہت دور کی بات ہے. تمہارے مقننین بھی تمہاری چاہت کے اعتبار سے مسخر نہیں ہوں گے. تمہارے مقننین بھی تمہاری کہ نہیں قانون یہ ہے، شریعت ہم نہیں جانتے، جاؤ تم ہی بیٹھ جاؤ گے، کیا کریں گے، قانون ہے، قانون ہے. سارا سائنس جمع ہو جائے، ساری دنیا کے حکام جمع ہو جائیں، سورج کو روک نہیں سکتے، سورج کو روک نہیں سکتے. وہاں صاحب فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تکوینی لائن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، تو آپ کی شریعت کی لائن کا عمل کتنا قوی ہوگا. جب آپ کی تکوینی لائن کا عمل اتنا قوی ہے کہ آپ کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، تو آپ کا شریعت کی لائن کا عمل کتنا قوی ہوگا. اور کیوں نہ ہو، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے اللہم احبسھا، اے اللہ اس کو یہاں روک دے سورج کو، کیونکہ نماز اصل ہے نا، سورج تو اصل نہیں ہے، نماز اصل ہے. نماز سورج کو روکے گی، نماز سورج کو روکے گی، مگر شرط ہے ایک اندر. اس شرط کو امت کے عوام، خواص، پڑھے لکھے اور جاہل، ان سب نے اجتماعی طور پر اس شرط کو بھلایا ہے. نماز ذریعہ ہے سورج کو روکنے کا، مگر اندر ایک شرط ہے، بشرط یہ کہ اس نماز کے لیے سورج کو روکا جا رہا ہو دعوت کے تقاضے پر. یہ ہے سمجھنے کی بات، یہ ہے سمجھنے کی بات، یہ ہے سمجھنے کی بات کہ دعوت دی، خود دعوت دی، دعوت قبول نہیں کی، مقابلے پر آ گئے. اے اللہ ہم تو اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلام میں آ جائیں، مقابلہ نہیں چاہتے ہیں، ہم مقابلہ نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اب بھی یہ ہدایت پر آ جائیں، اب بھی ہدایت پر آ جائیں. چنانچہ یوشع بن نون نے کہا اے اللہ سورج کو یہاں روک دے، ہمیں عصر پڑھنی ہے. سورج ٹھہر گیا، انتظار میں ہے. میں یہ مثال جو عرض کر رہا یہ سمجھانے کے لیے کہ امت انہیں بھلا چکی ہے. صحابہ انبیاء کے قصے
وہ ایک تاریخ، گزری ہوئی تاریخ سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی مدد کے ضابطے ہیں اور یہ یقین کے بننے کے اسباب ہیں، یہ یقین کے بننے کے اسباب ہیں۔ جتنے انبیاء کے واقعات نازل کیے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آپ کے دل کو جمانے کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔ وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ نبی جی آپ کے دل کو جمانے کے لیے، آپ کے دل کو کی قوت کے لیے، آپ کے دل کو جمانے کے لیے ہم نے آپ پر نبیوں کے واقعات وحی کیے ہیں۔ یہ تھی بات۔ تو ہم نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام وہ اس سے ایک آزمائش تو اس میں ہوئی کہ ہم دنیا کو مزین کریں گے، دیکھیں ہمیں کتنے یاد رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی قوت ملتی ہے مادی لائن سے، جسمانی لائن سے، کوئی صلاحیت، کوئی استعداد، اسے اپنی ذات پر اعتماد ہو جاتا ہے کہ میں یہ کروں گا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، بعض تو وہ ہیں جو خود اپنی صلاحیت کے مدعی ہیں کہ ہم یہ کریں گے۔ مسلمان جواب میں کہتا ہے کہ جی بے شک آپ ہی کریں گے۔ یہ ہے سب سے بڑا ناکامی کا سبب کہ مسلمان یہ کہے کہ ہاں بے شک آپ کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تم سب کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں، جب تک اللہ نہ چاہیں، کہ تم سب کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک خیر کے کام کا ارادہ کیا، اللہ نے قوت دی ہے، اعلیٰ نسل کی بیویاں دی ہیں، ارادہ کیا کہ اپنی نسل، اپنی اولاد سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں۔ روایت میں ہے فرشتے نے کہا انشاءاللہ کہہ لو، انشاءاللہ کہہ لو، لیکن بھول گئے۔ 100 بیوی صحبت کی، ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، صرف 99 بیویوں کو حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا۔ اس خیر کے ارادے میں، اللہ کے راستے کے مجاہد تیار کرنے میں، اس خیر کے ارادے میں، ہمارے ارادے میں بڑا مالدار بنوں، میں بڑا تاجر بنوں، میں بڑا زمیندار بنوں، اور بن گیا تو اولاد نہیں ہے کہ اللہ اولاد دے تاکہ وہ اس کی مالک بنے میرے بعد۔ جہاں اولاد کے لینے میں اتنی اعلیٰ نیت، 100 مجاہد اللہ کے راستے کے لیے تیار کرنے۔ لوگ کہتے ہیں خیر کے کام میں اللہ کی مدد ہوتی ہی ہے، کہ نہیں، تم خیر کے کام میں بھی اللہ کی چاہت کے اور اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی صلاحیت کا، اپنے ارادے کا انکار کرو اگر اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ چنانچہ یہی ہوا کہ وہ ایک حمل ٹھہرا تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ دائیں لگے کرسی پر ڈالا کہ جی یہ ہوا ہے ایک عورت سے، باقی کو حمل نہیں ٹھہرا۔ سمجھ گئے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو ساری عورتوں سے جوان، ساری عورتوں سے یہ بیٹے پیدا ہوتے، ساری عورتوں سے بیٹے پیدا ہوتے، 100 مجاہد اپنی اولاد میں سے ہوتے۔ میں نے عرض کیا کہ 2 قسم کے اسباب ہیں دنیا میں، ایک اسباب زینت ہیں اور ایک اسباب معاش ہیں۔ 2 قسم کے اسباب ہیں، اسباب معاش، اسباب زینت۔ دونوں میں مسلمان کے عمل کا امتحان ہے، کہ دونوں میں انسان کے عمل کا امتحان ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی دعوت دو کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کرنے کے جو ضابطے ہیں وہ ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں،
اللہ کے کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں، اللہ کے کرنے کے ضابطے اس کے احکام ہیں، اللہ کے کرنے کے ضابطے اس کے احکام ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے، کائنات ضابطہ نہیں ہے، احکام ضابطہ ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ اس لیے کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ ہے اللہ کا دین، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ یہ دین ہے۔ اور کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، آپ دیکھیں گے زمینیں ہیں غلہ نہیں ہے، دکانیں ہیں آمدنی نہیں ہے، ہتھیار ہیں حفاظت نہیں ہے، عورتیں ہیں اولاد نہیں ہے، دوائیں ہیں شفا نہیں، آپ سارا نظام اٹھا کے دیکھ لو۔ کہ سمجھایا گیا تھا کہ ہم نے تمہیں جو اسباب دیے ہیں ہم نے تمہارے امتحان کے لیے دیے ہیں کہ تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو